स्टूडेंट्स, पहले हमने हाफिज़ साहिब का तारुफ, नात का तारुफ देखा और शेर नंबर 1 की तशरीह देखी। अब इस वीडियो में शेर नंबर 2 की तशरीह देखिएगा। शेर नंबर 2 देखें तो दिल नवाज व दिल पजीर व दिल नशीन व दिल कुशा, चारा साज व चारा कार व चारा गर हैरुल बशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखें, माने दिल नवाज होता है दिल को तसल्ली देने वाला, दिल पजीर दिलों में उतर जाने वाला, दिल नशीन दिल में घर करने वाला, मौसर होता है अच्छा लगने वाला, दिल कुशा दिल को जो खुश करता है, चाराही सास काम को दुरुस्त करने वाला, चाराही कार जो हल ढूंढने वाला होता है, जो मुश्किलात का हल ढूंढता है, चाराही घर जो है इलाज करने वाला। तो ये तमाम किस्म की सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में पाई जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या है? दिल में उतर जाने वाली है और इंसानियत को जहालत से निकाल कर रोशनी में लाने वाली है। अब यहाँ पे देखें तो हफीज़ साहिब जो शायर हैं वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हसी खसूसियात में से एक सिफ़त जो है वो दिल नवाजी भी है। ठीक है, दिल नवाजी है। दिल नवाजी किस तरीके से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहलाक है और हुस्न अमल दिलों में घर करने वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू जो होती है, बातचीत का जो अंदाज़ है, वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू जो है वो दिलों को जीत लेती है और बड़ी मुतासिर कुन होती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में कोई ना कोई नसीहत होती है। ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो किसी दुख दर्द में भी लोगों को बहुत बड़ा सहारा देते हैं, उनके लिए तसल्ली के अल्फाज होते हैं। तो ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहलाक ही था कि जिससे मुतासिर होकर जो लोग हैं वो जोग दर जोग यानी ग्रोह के ग्रोह जो हैं वो इस्लाम में दाखिल होते गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ही है कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं, कुफ़ार थे, उन्होंने भी जो है दीन इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के रास्ते पर चलते रहे। हत्ता कि कुफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरी कलामी यानी आप प्यारी या मीठी गुफ्तगू का इतराफ़ करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और शीरी कलामी जो है ये मिसाली थी कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से बेहद मुतासिर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शीरी कलामी ही है जिसने पत्थर दिल लोगों को भी जो है नरम कर दिया था। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहलाक ही था कि जिसकी वजह से गमज़दा और मुसीबत के जो मारे हुए लोग थे उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलजोई भी करते रहे। हत्ता कि देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो इंसानियत है वो जहालत में डूबी हुई थी। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, यतीमों बेवाओं का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अरब का जो मुआशरा था वो एक अजीब अफरा तफरी का शिकार था। लेकिन क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अरब का जो मुआशरा है उसकी तो काया ही पलट गई थी। जो रहम व करम नहीं था, इंसाफ नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर जो है रहम व करम करते और जो है इंसाफ जो लोगों को नहीं दिया जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पर भी बहुत सारा काम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम व करम जो था वो सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं रहा था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ऐसी थी कि जिन्होंने जानवरों पर भी रहम करते थे, जानवरों को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने देते थे। एक मर्तबा कहा जाता है कि एक भूखे ऊँट को देखा तो उसके मालिक से फरमाया, इस जानवर के बारे में खुदा से डर। यानी आप देखें जानवर है ऊँट, लेकिन क्या उसके मालिक से फरमाया कि इस जानवर के बारे में खुदा से डर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जहाँ पे आपने हर मर्द और औरत के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन किया, इसी तरह से जैसे औरत को जो है बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बेटियों के हकूक़ मुतय्यन किए थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے کہ جن کا خاص کرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے، شرع کلامی سے ہی متاثر ہو کر لوگ جو ہیں دین اسلام میں بھی داخل ہوتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و شرع کلامی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کسی ایک جو ہے مذہب سے متعلق لوگوں کے لیے کام کیا، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، تمام مذاہب کے لیے جو ہے وہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو جو ہے جہالت سے نکال کر روشنی میں لائے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسے ہے قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کی، یتیموں بیواؤں کے حقوق متعین کیے، تو اس سے متعلق شعر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے تمام لوگوں پر، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب پر رحم و کرم کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی حالت جو ہے بد سے بدترین تھی، تو آپ نے انہیں جہالت سے نکال کر روشنی میں لایا تھا۔ تو اس سے متعلق شعر ہے، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے۔ ٹھیک ہے، دریچے ہوتا ہے دروازے۔ اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ آپ شعر نمبر 3 دیکھیے، شعر نمبر 2 دیکھیں آپ، شعر نمبر 3 آپ دیکھیے گا۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معنی دیکھ لیجئے گا، سر بسر ہوتا ہے مکمل طور پر، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ مہر و مروت سے جو ہے محبت بھی مراد لی جاتی ہے، صحابت بھی۔ لطف و عنایت مہربانی یا فیض۔ صدق و صفا ہوتا ہے سچائی اور پاکیزگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے، صادق اور امین، اور دوسروں پر کرم کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھی جائے تو مہر و محبت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ صدق و صفا سے جو ہے، یعنی صدق و صفا کیا ہے، سچائی اور پاکیزگی سے جو ہے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا، اور اپنے فیض سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کی نشانی جو ہے وہ دکھائی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو حسن و خوبی کا مرقع قرار دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو جو ہے ہر زمانے کے لیے رہنما بنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر چلتے ہوئے ہی انسان دونوں جہانوں میں جو ہے وہ سرہرو ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ بہترین اسوہ حسنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلق عظیم و اسوہ کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آداب زیست، یعنی زیست ہوتا ہے زندگی، سارے جہاں کو سکھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو بات سنتے اس پر خود عمل کرتے اور پھر لوگوں کو تلقین کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سارے جہاں کو، ساری دنیا کو جو ہے زندگی کے آداب سکھائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے کہ جس نے ساری دنیا کو آداب سکھائے تھے کہ زندگی کس طریقے سے جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بےحد جو ہے محبت کرنے والی تھی، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رحم و کرم اور شفقت جو ہے وہ جاری و ساری رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، جیسے میں نے بتایا جانور ہوں پرندے ہوں، ہر مخلوق کے ساتھ جو ہے بے حد شفقت کرتے اور لطف و کرم کرتے تھے۔ ہر روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور مہربانی ہے وہ برابر تھی، کسی قسم کی بھی کوئی تفریق نہیں رکھتے تھے۔ جیسے ابر باران جب برستا ہے، یعنی جب بارش برستی ہے، تو دیکھیں کہ چاہے وہ گلزار ہو، ریگزار ہو، صحرا ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، تو سب کو سیراب اس پانی سے کیا جاتا ہے نا۔ اس طرح جب سورج دیکھیں
تو سورج کی روشنی بھی جب فیض یاب کرتی ہے تو امیر کے محل پر بھی، یعنی جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں تو وہ امیر کے محل میں بھی اس کی کرنیں داخل ہوتی ہیں، اور ایک غریب کا جھونپڑا ہے نا، اس میں بھی اس کی کرنیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کی نوازشیں اور مہربانیاں ہر انسان کے لیے یکساں ہیں، یعنی برابر ہیں، ہاں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دوست ہو یا دشمن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ اپنا فضل و کرم کرتے تھے۔ شعر دیکھیے گا، اس کے لطف و کرم کی آخر حد کیا ہوگی، اس کے لطف و کرم کی آخر حد کیا ہوگی، دوست کی طرح دشمن کو بھی جو دعا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اس شعر سے بھی حساب لگا لیں کہ لطف و کرم جو تھا وہ نہ صرف جو ہے مسلمانوں پر تھا بلکہ غیر مسلم پر بھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی تھا، چاہے کوئی انسان دوست ہے یا دشمن ہے اس پر بھی جو ہے لطف و کرم عنایت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر، نظیر ہوتا ہے مثال، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہیں جنہیں جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بابرکت، صداقت اور مہر و وفا کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل انسانیت کی صرف فلاح اور اس کی بخشش کے لیے رہنمائی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور خیر البشر یعنی انسانوں میں بہترین انسان اگر کہلانے کا کوئی صحیح حقدار ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہیں۔ یہ ہو گیا شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کے اشعار کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔